وہ جوان صحابی جن کی شادی تھی تو انہوں نے اپنی شادی جس دن تھی تو وقت بھی وہی رکھا کہ 5 وقتہ نماز حضور کے پیچھے بعد جماعت 5 نمازیں پڑھی. اب وہ اپنی اہلیہ کو گھر لے کر کے آ گئے. لانے کے بعد جب عشاء کی اذان ہوئی تو گھر سے نکلے اور جا کر کے حضور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد حضور کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ رخ انور صحابہ کی طرف کر دیا کرتے تھے. کیوں کہ یہ مزاج اور یہ محبت تھی صحابہ کو حضور سے کہ اگر رات کو جاتے وقت حضور کا چہرے انور نہ دیکھتے تو رات بھر صحابہ کو نیند نہیں آیا کرتی تھی. یہ محبت تھی. تو میرے آقا نے اپنے چہرے کو صحابہ کی طرف کیا اور بیان کرنا, کچھ تقریر فرمائی. اس کے بعد صحابہ نے مسائل پوچھنا شروع کر دیے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ روزانہ سرکار ہم سے بیان کرتے ہیں, ہم سے خطاب کرتے ہیں تو الگ انداز ہوتا ہے, لیکن آج جب حضور بیان کر رہے ہیں تو کچھ انداز نرالا ہے. انداز کیا نرالا تھا؟ فرماتے ہیں کہ جب حضور روزانہ بیان کرتے تھے تو نظریں سب پر ہوا کرتی تھی, سب اصحاب پر نظریں ہوا کرتی تھی. آج ہمیں انوکھی چیز دیکھ رہے ہیں کہ حضور صحابہ کے درمیان بیان کر رہے ہیں لیکن نظر اس نوجوان پر ہے جن کا نکاح دن میں ہوا تھا. میرے آقا اسی کو دیکھ رہے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. باتیں بڑھتی صحابہ کرام کے مسئلے پوچھتے پوچھتے آدھی رات ہو گئی. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ارے تمہاری تو شادی ہوئی ہے, آج تو تمہاری سہاگ رات ہے, شب زفاف ہے, تم گھر چلے جاؤ, دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. وہ حضور کو پلٹ کے دیکھ رہے ہیں. مسجد نبوی سے نکلے, گھر پر آئے. گھر پر آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد دروازہ کھولا گیا. جوتے اتارے, بیڈ پر بیٹھ گئے. ابھی گھونگھٹ اٹھایا نہیں تھا اور ہاتھ گھونگھٹ کی طرف بڑھایا تھا کہ دلہن کا چہرہ دیکھ لیا جائے. شادی جب ہوتی ہے تو اس کی کیفیت دولہے پر کیسی ہوتی ہے پہلی رات کے اندر, جن کی ہوئی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں, اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے اپنا جب ہاتھ بڑھایا کہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ میری بیوی ہے کیسی, اور کچھ ملاقاتیں, کچھ باتیں کروں. دونوں کے جذبات, دونوں جوان, دونوں کے ایک دوسرے کی تڑپ کہ آج تو ہماری پہلی رات ہے, ملاقات ہوگی, باتیں ہوگی, کوئی اور بھی باتیں ہوگی, محبت کی باتیں ہوگی. بس ہاتھ بڑھایا تھا اور ہاتھ گھونگھٹ تک بڑھایا تھا کہ مدینے کی گلیوں سے حضرت بلال کی آواز آ گئی. حضرت بلال صدا لگانے لگے, اے مدینے والو, اے اصحاب رسول, چلو حضور نے بلایا ہے, چلو حضور نے بلایا ہے. یہ صدا گونجی تو اس نوجوان صحابی کا ہاتھ جو گھونگھٹ کی طرف جا رہا تھا واپس انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ دیا اور یہ آواز سن کر کے وہ کھڑے ہو گئے کہ حضرت بلال فرما رہے, چلو حضور نے جہاد کے لیے بلایا ہے, حضور نے جنگ میں جانے کے لیے بلایا ہے. کھڑے ہو گئے, جوتے پہنے, تلوار لٹکی ہوئی تھی اپنے کندھے پر لٹکائی اور جانے لگے. تو پیچھے سے بیوی دوڑی, قدموں میں گر گئی. کہا, میرے سرتاج, میں کب سے انتظار کر رہی ہوں, کب سے اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں, آج ہماری پہلی رات ہے. کہا, ٹھیک ہے لیکن مجھے حضور نے بلایا ہے, صدا آ گئی ہے, اب میں نہیں رک سکتا. وہ کہنے لگی, جنگ تو صبح ہوگی, آج کی رات رک جاؤ, صبح چلے جانا. میرے سرتاج رک جائیے. وہ منتیں کرنے لگی. آپ نے اس کا ہاتھ جھڑکا اور کہا کہ تجھے مجھے میری یعنی تیرے سرتاج کی فکر ہے, مجھے اپنے سرتاج کی فرمان کی فکر ہے. یہ صحابی جو نوجوان تھے آئے, آ کر کے جنگ کے اندر شامل ہو گئے, لڑنے لگے. میرے آقا کی نظر پوری جنگ کے اندر انہی پر رہی کہ وہ صحابی کیا کر رہے ہیں. پوری جنگ کے اندر لڑتے 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 ان کا جسم جو ہے زخمی ہو چکا تھا. اب دیکھیں کہ جب کوئی نوجوان یا امت میں سے کوئی بھی حضور سے محبت کرتا ہے تو ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ محبت ایک طرفہ ہے. ادھر سے کوئی محبت کرتا ہے تو ادھر بھی سرکار محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور امتیوں کو خوش کرتے ہیں. ہاں, وہ صحابی جب جنگ میں جانے کے بعد چور چور ہو گئے زخموں سے تو پھر انہوں نے صحابہ کو آواز لگائی. صحابہ گئے, کہنے لگا کہ پیاس ہو تو پانی پلائیں.
بھوک ہو تو کھجور کھلائیں. کہا نہیں, نہ مجھے پیاس لگی ہے نہ مجھے بھوک لگی ہے, بلکہ میں آخری مرتبہ حضور کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا, یہ منظر سرکار میرے آقا خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحابی کیا فرما رہے ہیں, کہا حضور کا چہرہ دیکھنا ہے, آخری دیدار کرنا ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ پورا جسم جو ہے چھلنی ہو چکا ہے, پورا جسم زخموں سے چور ہو چکا ہے, صحابہ نے اس کو اٹھایا. میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو, اس کو یہاں پر نہ لایا جائے. کہا کہ کیوں نہ لایا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا میں جو کہتا ہوں کرو, چھوڑ دو اس کو. کہا کیوں چھوڑا جائے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنی سہاگ رات کو چھوڑ کر کے مجھ تک آیا ہے, اب وہ میرے پاس ملنے نہیں آئے گا, بلکہ محمد عربی خوب غلام کے پاس ملنے کے لیے جائیں گے. وہ کہتے ہیں مجھے لے جاؤ. سرکار نے فرمایا ان کو نہ لاؤ, بلکہ میں خود ان کے پاس آ کر کے. پھر حضور آئے اور آنے کے بعد ان کا سر انور اپنی گود کے اندر رکھا, اور رکھ کر کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ منظر جو دیکھا تھا, پہلی مرتبہ دیکھا کہ دو منظر تھے سرکار کے چہرے پر. ایک طرف تو مسکراہٹ تھی اور ایک طرف سرکار کے آنسو بہ رہے تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے, ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا, مسکرا بھی رہے ہیں یا رسول اللہ اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے. میرے آقا نے فرمایا آنکھوں سے آنسو تو اس لیے جاری ہے کہ یہ ہم سے بچھڑ کر کے چلا گیا, اتنی محبت کرتا تھا, میرے خاطر اس نے سہاگرات قربان کر دی, اپنی بیوی کو قربان کر دیا, اور میرے لیے اس نے اپنی جان دے دی. لیکن مسکرا اس لیے رہا ہوں, اس نے تو دنیا کے اندر ایک بیوی کو چھوڑا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 70 بیویوں کو اس میدان کے اندر اتار دیا ہے. 70 بیویاں آ گئی اس صحابی کے لیے. جب کوئی حضور سے محبت کرتا ہے تو پھر حضور اس کو ایسے نہیں چھوڑتے, بس بلکہ اس محبت کا صلہ عطا فرماتے, صلہ عطا فرماتے. ہمارے جو کھوکھلے دعوے ہیں محبت کے, یہ نہیں چلنے والے, بالکل نہیں چلنے والے. ہاں, جنہوں نے محبت کے دعوے کیے اور باتیں کی وہ منافق بنے رہے زندگی بھر. ہم کیا محبت کرتے ہیں حضور سے, کیا تڑپ ہے ہماری ان کے, ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی نہیں ہے. ٹائم پاس ہو رہا ہے, ٹائم پاس. کان کھول کر کے سن لو, جو فارمیلٹی کی زندگی ٹوپی والی داڑھی والی ہم گزار رہے ہیں, یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. سوچنا ذرا, مر کے قبر کے اندر جانا ہے,